اگر آپ حساب لگائیں کسی محبوب کو بلانے کا، کوئی کہے گا ادھر آپ تشریف لے آئیے، کوئی کہے گا کہ جائیے، اب حسب مرتبہ بات ہوگی، جاؤ ہمارے محبوب کو لے آؤ، بادشاہ ہے وہ کہتا ہے کہ مجھے فلاں پسند ہے، مجھے اس کی باتیں سننے، جاؤ اس کو بلا کے۔ اب کارندہ کیا کرے گا؟ جائے گا، دروازہ بجائے گا اور کہے گا کہ جناب آپ کو فلاں نے بلایا۔ بادشاہ سلامت بلاتے ہیں، ذرا آپ تشریف لے آئیں، یہی کہے گا۔ زمانے کا جو دستور ہے وہ تو ایسے ہی ہے کہ جناب بادشاہ سلامت نے بلایا ہے، آئیے، اور اس کو اعزاز و اکرام کے ساتھ لایا جائے گا۔ لیکن جب میرے محبوب کے جانے کی باری آتی ہے، رب تعالیٰ کیا فرماتا ہے؟ جبرائیل جاؤ، یاد رکھنا میرے محبوب آرام فرما ہوگا، جاتے ہی تمہارے اٹھانے کا انداز یہ نہیں ہونا چاہیے کہ دروازہ بجاؤ، کہ محبوب اٹھے اور پوچھے کون آیا ہوا ہے، پھر بتایا جائے کہ جبرائیل آئے ہوئے ہیں، اور پھر تم جاؤ اور جا کر باتیں کرو۔ نہیں، جبرائیل تم نے جانا کیسے ہے؟ میرے محبوب آرام فرما ہوں گے، تم جانا، جا کر میرے محبوب کے قدموں کو اپنے ہونٹوں سے بوسہ دینا۔ جب میرے محبوب کے قدموں کو تم اپنے خوشبو والے معطر و معطر ہونٹوں سے بوسہ دو گے، میرے محبوب کی جب آنکھ کھلے تو سلام عرض کرنا اور یہ کہنا محبوب آپ کا رب آپ کو سلام بھیجتا ہے، اور پھر یہ میرے محبوب کو خوشخبری دینا، یا رسول اللہ خدا کو شوق نکاح آج کی رات ہے، اور یہ بات یاد رکھنا جب میرے محبوب کو لائے نا تو پہلے میرے محبوب کا تیاری کا سلسلہ کرنا، کس طرح میرے محبوب کا سینہ کھولنا لیکن تکلیف نہیں ہو، اور محبوب کے دل میں حکمت و نور بھر دے، اور پھر جب میرے محبوب کو لے کے چلے تو ڈائریکٹ نہیں لانا، بلکہ پہلے میرے محبوب کو اسرا کا سفر کروانا۔ وہ کیا ہے؟ سبحان الذی اسرا بعبدہ لیلا من المسجد الحرام الی المسجد الاقصی، میرے محبوب کو مسجد حرام سے مسجد اقصی تک لے جانا، اور راستے میں میرا محبوب جو جو دیکھتا جائے دکھاتے جانا، اور پھر میرے محبوب کو تو نے مسجد اقصی لے جانا ہے، وہاں پر میرے محبوب کے استقبال کے لیے انبیاء جمع ہو، میرے محبوب کے استقبال کے لیے انبیاء جمع ہوں گے، اور تم وہاں پر اقامت کہنا، میرا محبوب تمام نبیوں کی امامت کرے گا، میرے محبوب کو امامت کروا کر میرے پیارے محبوب کو اب بیت المقدس کے اطراف کی وہ نشانیاں دکھانا جو ہم نے وہاں پر رکھی ہوئی ہے، لِنُرِيَهُ مِنْ آیَاتِنَا، تاکہ وہ ہماری آیتوں کو، ہماری نشانیوں کو دیکھے۔ محبوب کو اس انداز پر لکھا، جب میرا محبوب نشانیاں دیکھ لے، میرا محبوب بیت المقدس پہنچ جائے، کیونکہ وقت کا میں مختصر کر رہا ہوں ورنہ گفتگو بہت ہے، اسی اسرا پہ بیٹھوں گا، سبحان اللہ پہ سبحان پہ شروع کروں گا، انشاءاللہ اللہ نے چاہا تو پھر فجر کی نماز ادھر پڑھ، ایسا کرنا نہیں، تاکہ آپ لوگ سوچ سکے اپنے جسموں پر آپ کا حق ہے، صبح آپ لوگوں نے کام پہ جانا۔
تو جب میرے محبوب اسرا کا سفر مکمل کر لے، اب پھر کیا کرنا ہے؟ اب جناب فتح اللہ کے سفر کی طرف لے کے جانا، اور میرے محبوب کو بڑے عزت و احترام کے ساتھ، بڑے وقار کے ساتھ اب لے کے چلنا۔ لیکن یاد رکھنا میرے محبوب اکیلے ضرور آ رہے ہیں، لیکن راستے ان کے دیکھے ہوئے۔ میرے محبوب کو جب لے کے چلو گے تو آسمانوں کی سیر کراتے ہوئے میرے محبوب جب تشریف لانے لگیں گے تو یاد رکھنا انداز میرے محبوب کا دیکھنے کا۔ اس پر شاعر نے بڑا خوب جملہ اشعار چاہتے ہے، عرش بری پر جلوہ فکر محبوب خدا سبحان اللہ، ایک بار ہوا دیدار جسے 100 بار کہا سبحان اللہ۔ طالب کا پتہ مطلوب کو ہے، مطلوب ہے طالب سے واقف، پردے میں بلا کر مل بھی لیے، پردہ بھی رہا سبحان اللہ۔ ہے عبد کہاں معبود کہاں، معراج کی شب ہے رات میں، دو نور حجاب نور میں تھے، خود رب نے کہا سبحان اللہ۔ سمجھے حامد انسان ہی کیا، یہ راز ہے حسن و الفت کے، خالق کا حبیبی کہنا تھا، خلقت نے کہا سبحان اللہ۔ مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ علیہ وسلم جب چلے نا معراج سفر کے، تو آپ کے جو جلوہ نمائیہ تھی، جو آپ کا معراج شب کو جانا تھا، یہاں پر شاعر نے کیا کہا ہے؟ طالب کا پتہ مطلوب کو ہے، مطلوب ہے طالب سے واقف۔ اس کو ذرا سمجھیے، مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ علیہ وسلم مطلوب ہے اور رب تعالی طالب ہے، اور مطلوب طالب سے واقف بھی ہے، اور یہ بات بھی حقیقت ہے کہ رب تعالیٰ کا دیدار کرنا، رب تعالیٰ کی حیبت و جلال کو دیکھنا، رب تعالیٰ کے اوج و کمال کو دیکھنا، یہ ہر ایک کے بس کی بات نہیں ہے، ہر ایک کے بس کی بات نہیں ہے۔ اور کیسے؟ وہ ایسے نہیں۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کا واقعہ تو سنا ہوگا نا، رب تعالیٰ کی بارگاہ میں عرض کرتے ہیں، یا اللہ بار بار ملاقات کے لیے بلاتا ہے، اے میرے اللہ تو ملاقات بھی فرماتا ہے، کلام کرتا ہے، گفتگو فرماتا ہے، یا اللہ عز و جل تجھ سے ملاقات کا، گفتگو کا یہ جو سلسلہ ہے جاری ہے، الہی دل میں شوق دیدار پیدا ہو گیا، الہی دل میں شوق دیدار پیدا ہو گیا ہے۔ ربی آرینی انظر الیک، اے میرے رب عز و جل مجھے اپنا جلوہ دکھا تاکہ میں تجھے دیکھ سکوں۔ رب تعالیٰ کیا فرماتا ہے؟ لن ترانی، موسیٰ تو مجھے نہیں دیکھ سکے گا، تو میرا دیدار نہیں کر سکے گا۔ رب تعالیٰ نے یہ بھی فرمایا کہ موسیٰ علیہ السلام کو کہ دیدار میرا دیکھا نہیں جا سکتا، دیدار میرا کیا نہیں جا سکتا، میرا جلوہ دیکھا نہیں جا سکتا، موسیٰ تو میرا جلوہ دیکھ نہیں سکے۔ ایسے کافی ہے، صلو علی الحبیب۔ وہ فضل و احسان فرمائے محبوب پر، وہ رفعتیں، وہ بلندیاں عطا فرمائی کہ ایک طرف تو یہ کہا جا رہا ہے لن ترانی، موسیٰ تو میرا جلوہ نہیں دیکھ سکتا ہے، موسیٰ تو میرا دیدار نہیں کر سکتا ہے، اور ادھر محبوب کو فرمایا جا رہا ہے محبوب آئیے، محبوب تشریف لائیے، اور ایسے کہا جا رہا ہے، اور کس انداز سے کہا جا رہا ہے۔ شاعر نے کیا خوب کہا، کیا بنا نام خدا اسرا کا دولہا نور کا، سر پہ صحرا نور کا، بر میں شبانہ نور کا، بزم وحدت میں مزہ ہوگا دوبالا نور کا،
ملنے شمع طور سے جاتا ہے کا نور کا. سبحان اللہ. اسرا کے دولہ کیسے نور سے سج گئے. سر مبارک پہ پر نورانی امامہ, تن پر لباس شریف بھی نورانی. اللہ اللہ وہ جلوہ بھی نورانی کہ نور الہی کی ایک تجلی کوہ طور پر پڑتی ہے تو موسیٰ علیہ السلام غش کھا کے گر جاتے ہیں. اور یاد رکھیے گا وہ تجلی جو پڑتی ہے وہ موسیٰ علیہ السلام پر نہیں, کوہ طور پر. تجلی کہاں پڑ رہی ہے؟ کوہ طور پر. موسیٰ علیہ السلام پر نہیں. اور ادھر کہ تجلی مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ علیہ وسلم پر تو پڑی ہی, لیکن سر کی آنکھوں سے دیدار کیا. اور ایسی مبارک ایسی برکت والی کہ مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں دیکھو کیسے پیارے آقا ہے, کیسے آقاؤں کا بندہ ہوں رضا, بول بالے میری سرکاروں کے. یعنی اللہ پاک کے فضل سے میں ایسے نبی کا امتی ہوں اور ایسے نبی کی غلامی مجھے نصیب ہوئی ہے کہ جس کی صرف زمین پر نہیں, آسمان پر نہیں, بلکہ آسمانوں پر ہی نہیں, سدرۃ المنتہا پر, بلکہ سدرۃ المنتہا ہی نہیں, مقام مصطفیٰ ہی نہیں, عرش اعلیٰ ہی نہیں, لا مقام تک رسائی ہی رسائی. کیا فرمایا؟ کسر دنا تک کس کی رسائی, جاتے یہ ہے آتے. اور اس پر اعلیٰ حضرت نے کیا خوب فرمایا, فرش پہ تازہ چھیڑ چھاڑ, فرش پہ تازہ چھیڑ چھاڑ, عرش پہ طرفہ دھوم دھام, جدھر کان لگائیے تیری ہی داستان. اب ذرا غور سے سنیے گا بات. محبوب کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی شان و رفعت یہ ہے کہ یہاں سے چلتے ہیں کنڈی ہل رہی, سفر کرتے ہیں بیت المقدس پہنچتے ہیں امامت ہو رہی, فرش پہ تازہ چھیڑ, اور عرش پہ مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی آمد کا انتظار ہو رہا ہے. فرشتے عرض کرتے ہیں یا رب عز و جل, آج یہ نور ہی نور ہے, اس کی کیا وجہ ہے اے مالک عز و جل؟ آج خلاف معمور زیادہ فضا منور ہے, زیادہ روشنی ہے, زیادہ چمک دمک ہے. رب تعالیٰ فرماتا ہے میرا محبوب آنے والا. فرشتے کہتے ہیں یا اللہ عز و جل اگر ایسی بات ہے تو پھر دیدار کی شفقت تو فرما دے, دیدار کی سعادت تو بخش دے. اب فرشتے رب تعالیٰ کی اجازت سے سدرۃ المنتہا, وہ بیری کا جو درخت ہے, 7ویں آسمان سے شروع ہوتا ہے, 8ویں آسمان سے اوپر اس کی شاخیں چلی جاتی ہیں. اس کے پتے ہاتھی کے کان کے برابر کے ہیں, ہر پتے پر فرشتے بیٹھے ہوئے ہیں, اور فرشتے بیٹھے ہوئے ہیں. وہ سدرۃ المنتہا منور ہو گیا فرشتوں کے نور سے. اذ یخش السدرۃ ما یخشا, وہ جب سدرہ جو بیری کا درخت تھا وہ جیسے ڈھانپا گیا, وہ فرشتے موجود تھے. جب محبوب کا گزر ہوا رب نے فرمایا حبیبی, اس فرشتوں نے کہا سبحان اللہ, سبحان اللہ. تو یہ مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی رفعتوں کی باتیں ہیں.